الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ سوال کیا گیا ہے، کیا لڑے ہوئے شخصوں کے مابین صلح کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، مومن کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ سچ بولے اور سچائی کو ہی اختیار کرے اور صحیح اور حق کلام ہی کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچائی اختیار کرنے والوں کا ساتھ دو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو، کیونکہ جھوٹ فجور کی رہنمائی کرتا ہے، اور فجور آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5743، صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ شریعت اسلامیہ میں ایک دوسرے کے مابین صلح کرانے کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، اور اس صلح کرانے والے کو صلح کے نتیجے میں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مابین فساد اور خرابی پیدا کرنے میں بہت زیادہ اور شدید قسم کی تحذیر پائی جاتی ہے۔ مسلمان معاشرہ میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کروانے کی اہمیت اور اختلاف و نفرت کے بہت زیادہ خطرناک ہونے کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اصلاح کرنے اور عداوت و نزاع اور اختلاف ختم کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا مباح قرار دیا ہے، کیونکہ عداوت و نزاع اور اختلاف کے نتیجے میں لوگوں کے دین پر منفی اثر پڑتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں نماز اور روزہ کے درجہ سے بھی افضل چیز نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرانا، کیونکہ ایک دوسرے کے مابین فساد مچانا یہی مونڈ دینے والی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2509، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مونڈ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس پر کرم کیا ہو اور اسے مسلمانوں کے مابین صلح کرانے کی توفیق دی، اور اسے اس صلح اور اصلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے جھوٹا کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس نے تو شرعی مصالح میں سے ایک عظیم معاملے کے لیے جھوٹ بولا ہے، جس میں شریعت نے جھوٹ بولنا مباح کیا ہے۔ جیسے کہ صحیحین کی یہ روایت ہے، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ کذاب اور جھوٹا نہیں، وہ اچھی بات کی چغلی کرتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2546، صحیح مسلم حدیث نمبر 2605۔ لیکن رہا مسئلہ اصلاح اور صلح کرانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، مومن کے لیے مشروع تو یہی ہے کہ وہ قسمیں نہ اٹھائے، چاہے سچا بھی ہو پھر بھی زیادہ قسمیں نہ اٹھائے، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ میں پڑ جائے، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جب یہ قسم جھوٹ کے ساتھ ہو تو اس کی حرمت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جھوٹی قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت یا راجع مصلحت پیش آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے والا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے، وہ اچھی بات کی چغلی کرتا ہے اور اچھی بات ہی کہتا ہے۔ ام کلثوم کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی رخصت کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے، جنگ میں، خاوند کا اپنی بیوی سے بات چیت میں، اسی طرح بیوی کا اپنے خاوند سے بات چیت میں۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
اس لیے اگر وہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ایسا کہے کہ اللہ کی قسم تیرے ساتھی تو صلح کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی بات پر متفق ہو جائیں اور وہ اس طرح چاہتے ہیں، پھر وہ دوسرے گروہ کے پاس آئے اور انہیں بھی اسی طرح کی بات کہے، لیکن اس کا مقصد خیر اور بھلائی اور اصلاح کا ہو، تو مذکورہ حدیث کی بنا پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ کوئی شخص دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اسے قتل کرنا چاہتا ہے یا اس پر کسی دوسری چیز میں ظلم کر رہا ہے، تو اسے کہے اللہ کی قسم یہ میرا بھائی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے اس ظالم سے بچا لے۔ اگر وہ اسے ناحق قتل کرنا چاہتا ہو یا اسے بغیر کسی حق کے مارنا چاہتا ہو اور اسے یہ علم ہو کہ اس نے اسے احتراماً بھائی کہا ہے، تو اس طرح کی حالت اور مصلحت میں اپنے بھائی کو ظلم سے بچانا واجب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل میں جھوٹی قسم اٹھانا ممنوع اور حرام ہے، سوائے یہ کہ جب جھوٹی قسم اٹھانے میں جھوٹ سے بھی بڑی مصلحت پیدا ہوتی ہو، جیسا کہ سابقہ حدیث میں 3 مقامات پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 60316۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔